سورہ الفاتحہ صفحہ نمبر 2 آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایاک، تجھ ہی سے، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر انسان کہتا ہے، اے اللہ، ایاک، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ وہاں پہ ہے ایاہ، صرف اس کی عبادت، اور یہاں پہ ہے ایاک، صرف تیری عبادت۔ یہ کاف زبر کا ہے، یہ مخاطب کے لیے آتا ہے، حاضر کو مخاطب کرنے کے لیے یہ ضمیر ہے۔ جیسے ہم سورہ کوثر میں پڑھتے ہیں، انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا، تو اعطینا، ہم نے دیا، عطا کیا، تو کاف جو ہے، کاف زبر کا، آپ کو، تجھ کو، تو ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھتے ہیں تو عزت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو عطا کیا۔ آگے فصلی لربک، بس آپ نماز پڑھیں، لربک، رب سے پہلے جو لام ہے کے لیے، اور جو رب کے بعد کاف ہے اپنے رب کے لیے، تیرے رب کے لیے۔ تو کاف کا مطلب مخاطب کرنا، جو موجود ہے، حاضر ہے۔ تو انسان اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرتا ہے، یہ درخواست کرتا ہے، یہ التجا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر 3 چیزیں بنیادی طور پہ شامل ہوتی ہیں۔ ایک، عبادت کا معنی ہے پوجا کرنا، پرستش کرنا۔ عبادت کا دوسرا معنی ہے اطاعت و فرما برداری کرنا، اور عبادت کا تیسرا معنی ہے بندگی و غلامی کرنا۔ تو یہاں تینوں معنوں کا ذکر ہے۔ پوجا اور پرستش بھی صرف ہم تیری کرتے ہیں، اطاعت و فرما برداری بھی ہم
تیری کرتے ہیں، بندگی و غلامی بھی ہم تیری کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ انسان کی جو تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے سورہ ذاریات کے اندر، بڑی معروف آیتیں ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس سے اگلی آیت ہے ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، بندہ یہ عبد سے ہے عبادت، جو عبادت کرنے والا ہے وہ عبد ہوتا ہے، جو کی جاتی ہے وہ عبادت، اور جس کی جاتی ہے وہ معبود۔ تو ہم سارے عبد ہیں اور اللہ معبود ہے۔ تو جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے، جو عبد ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کا غلام ہوتا ہے، اس کی تابع داری کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما ارید منہم من رزق، تم میرے بندے ہو، میرے غلام ہو، لیکن میں تم سے صرف عبادت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ما ارید منہم من رزق، میں تم سے کوئی رزق نہیں چاہتا۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی رزق کماؤ، نہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہم جب دنیا کے اندر ماتحت ہوتے ہیں، محکوم ہوتے ہیں، کسی کے غلام ہوتے ہیں، تو غلام کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کا حکم مانتا ہے، اس کے کھیتوں کے اندر کام کرتا ہے، اس کی فیکٹریوں کے اندر کام کرتا ہے، اس کے لیے روزی روٹی، اس کی روزی روٹی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی روزی روٹی کی محنت تو نہیں کروانے والا۔ ان اللہ هو الرزاق، آپ نے اللہ کو کیا کھلانا ہے؟ وہ تو رزاق ہے، وہ تو روزی رساں ہے، وہ تو سب کو رزق دیتا ہے، ذو القوۃ المتین، اور وہ بڑی طاقتوں والا ہے۔ تو اللہ کا مطالبہ اپنے بندوں سے یہ نہیں ہے، بندہ غلام ہوتا ہے، اس کا مطالبہ اپنے غلاموں سے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے رزق کمائیں، اس کو رزق کھلائیں، اس کا کاروبار چلائیں، اس کا کاروبار سنبھالیں۔ اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ بندے اس کی عبادت کریں۔ اب عبادت کے مفہوم کو سمجھیں۔ آپ کے خیال میں عبادت کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائے جی؟ تابع داری کرنا، اور ملاتے جائیں، تین تو میں نے بیان کر دیے نا، ایک تابع داری کرنا، ایک پوجا پرستش کرنا، اور ایک وہ کام جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے یہ عبادت ہے، اور اس کے علاوہ اطاعت، اس کے علاوہ سر تسلیم خم کر دینا، سر جھکا دینا، اس کے علاوہ سپردگی، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، یہ عبادت۔ الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے عبادت کو صرف نماز تک محدود نہیں کیا، یہ نماز کو ہی ساری عبادت نہیں سمجھا۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، اس یونیورسٹی کے اندر کئی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، یہ اردو کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ انگلش کا ہے، یہ میتھ کا ہے، یہ فزکس کا ہے، یہ کیمسٹری کا ہے۔ یونیورسٹی ایک ہے، یہ اس کے شعبہ جات ہیں، اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اب عبادت ایک یونیورسٹی ہے اور نماز اس کا ایک شعبہ ہے،
اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بلکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ عبادت کے اندر آپ جس کا حوالہ دیں گے وہ نماز ہے۔ لیکن نماز کلی عبادت نہیں ہے، نماز کلی عبادت نہیں ہے، کیونکہ آپ نماز کے لیے قرآن پڑھیں تو نماز کے لیے کون سا لفظ آتا ہے؟ صلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، جیسے سورہ کوثر میں ہم پڑھتے ہیں فصلی، نماز پڑھ۔ تو نماز عبادت کا ایک شعبہ ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے، عبادت کا معنی بہت وسیع ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہ جو مقصد زندگی بیان کیا ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ساری عبادتیں ہیں، نماز کا تعلق حج کا تعلق یہ پوجا کے ساتھ ہے، اس کی پرستش کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، روحانی عبادت ہے۔ سادہ الفاظ کے اندر ہر نیکی جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے۔ کسی کی تکلیف کو کم کر دینا عبادت ہے، کسی کا بوجھ بانٹ لینا عبادت ہے، کسی کے کام آنا عبادت ہے، کسی کا قرض چکانا عبادت ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک عبادت ہے، کسی کے ساتھ اچھا اخلاق عبادت ہے، کسی سے مسکرا کے مل لینا عبادت ہے، کسی کی عیادت عبادت ہے، کسی کی خیر خواہی عبادت ہے، کسی کی مدد و اعانت عبادت ہے، کسی بھوکے کو کھلانا عبادت ہے، کسی پیاسے کو پلانا عبادت ہے، کسی بے زبان پہ رحم کرنا، کسی جانور کو کھلا دینا پلا دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور انسان کی روح نکھرتی ہے، اس کو روحانی سکون ملتا ہے۔ تو عبادت کے اندر ہر وہ نیکی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اردو کے ایک شاعر ہیں، ان کی اکثر شاعری تو عشق و عاشقی کے مضامین ہیں، لیکن اگر کوئی اچھے شعر ہیں تو وہ حوالے کے طور پہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان کے چند ایک اشعار ہیں عبادت کے متعلق کہ عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وسیع میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، محبت آخرش کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ محبت آخرش کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ تو وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا محبت ہے، عبادت ہے، اور کہیں بارش میں بھیگتے بلی کے بچے کو، اور کہیں بارش میں بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کے لیے گھر لے آنا محبت ہے، عبادت ہے۔ بارش ہو رہی ہو، بندہ اپنے چھت کے نیچے ہو، اس کے سامنے ایک چھوٹا بلی کا بچہ یا کتے کا بچہ سسک رہا ہو، بلک رہا ہو طوفان کے اندر، بارش کے اندر، اور اگر کسی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اس کو اٹھا کے چھت کے نیچے لے آؤں، تو یہ بھی اس کے نزدیک محبت ہے، عبادت ہے۔ اور یہ تجربہ تو ہم میں سے سب نے کیا ہوگا کہ اور کہیں کوئی چڑیا جو بٹک کر بند کمرے میں آن نکلی ہو، پنکھا بند کر کے اس کو راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ اور کسی کے درد سہلانا، کسی کے کام آنا، کسی روٹھے ہوئے کو منانا محبت ہے، عبادت ہے۔ او دل میں درد ویرانی، مگر پھر بھی کسی کے لیے جبرن ہی ہونٹوں پہ ہنسی لانا، زبردستی مسکرانا محبت ہے، عبادت ہے۔ اور کہیں جو تم راز سارے کھول سکتے ہو،
اور کہیں جو تم، یہ بڑی سننے والی بات ہے، اور کہیں جو تم راز سارے کھول سکتے ہو مگر کسی کی بے بسی کو دیکھ کر، مگر کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈال لینا، کسی کی بے بسی کے اوپر پردہ ڈال لینا، تو عبادت کا مفہوم صرف نماز تک نہیں ہے، عبادت ساری زندگی کے لیے ہے اور ہر وقت کے لیے ہے۔ تو انسان ہمہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر محو اور مصروف رہتا ہے۔ تو ہم نماز کے اندر بھی اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کے بعد مدد طلب کرنے کے اندر جو لطف ہے وہ عبادت کے بغیر مدد طلب کرنے میں لطف نہیں ہے۔ عبادت گزار وہ بندہ، تابع دار وہ بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، پھر جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کو حیا آتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لٹائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، یہ آپ کے چچا عباس کے بیٹے تھے، میں آپ کی سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا عبداللہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اسے اپنے پلے باندھ لینا۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اللہ رب العزت سے ڈرو، اور اس کو اگر تم اللہ رب العزت سے ڈرو گے تو ہمیشہ اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ رب العزت کو پکارو گے تو ہمیشہ اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ جب بھی سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جب بھی مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، اور فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے نصیب کے اندر لکھا ہے۔ ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا تمہارے نصیب کے اندر اس نے لکھا ہے۔ ہم تو ایک ذریعہ ہیں، اصل طاقت اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہی ہے، نفع بھی اس کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور ویسی ذات ہے وہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے حبیب لوگوں سے کہو کہ مجھے پکاریں، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالص صرف اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہر مشکل میں ہماری مدد فرمائے، غیب سے مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔